اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک حقیقی، مدبر جہاں ہی کے لیے ہر طرح کی عبادات خاص ہے، کیونکہ اس کی کاریگری میں کسی کی شرکت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر شے کی تخلیق، ہر چیز کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کی محنت، جس کی کاریگری ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا بھی واجبی اور ضروری ہوں گی۔ اسی لیے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ احباب گرامی، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے متعلق امت کے بیشتر احباب، اخوات، مرد و خواتین سب جانتے ہیں۔ یوں تو اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں وہ سب مہینوں کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینے سال میں بنائے ہیں، ان تمام مہینوں کے نام، اسماء تو معلوم نہیں ہوتے، مگر کچھ خاص مہینے ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ مرد عورت جانتے ہیں، اور انہی نامی گرامی مہینوں میں ایک مہینہ سفر کا ہے جسے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور کیوں نہ جانے، جب غلط ہوائی اڑائی گئی ہو تو ظاہر سی بات ہے غلط چیزوں کا اثر بہت جلد ہوتا ہے اور اس کا اثر تادیر رہتا ہے۔ انہی بدنام زمانہ مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا ہے، گرچہ یہ 15 سفر آج ہو چکا ہے اور سمجھو کہ نصف ماہ گزر چکا ہے، مگر ہمارے خطبات جن حالات کے تھے اس کی وجہ سے یہ خطبہ ڈیلے ہوا، اور چونکہ اس مہینے کے متعلق جو لوگوں نے غلط ہوائی اڑائی ہے اور اس مہینے کو جو بدنام کیا ہے، وہ بدنامی محض محدود نہیں ہے کہ بس ہم نے اس کو کہا اور اس نے اس کو کہا اور یہیں ختم ہو گیا، بلکہ اس غلط ہوائی سے امت مسلمہ کے عقیدے پر بڑی کاری ضرب لگتی ہے۔ یعنی اس مہینے کی بدنامی کی وجہ سے امت کا عقیدہ متاثر ہوتا ہے، اور جب بات عقیدے پر آ جائے تو بات کر ہی دینا چاہیے، اس میں چشم پوشی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، یعنی اس میں خاموش بیٹھنے کی اور نظر انداز کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، گرچہ لوگ اسے ہلکا سمجھے یا لوگوں کو یہ معمولی نظر آئے۔ اس مہینے کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے ہوں تو رات کے وقت جو لوگ نکلتے ہیں اور رستے میں دائیں بائیں اگر شادی خانے نظر آتے ہوں تو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہے، جو صحیح العقیدہ ہوتے وہی کرتے ہیں۔
یا بہت سارے امور خیریہ کو انجام نہیں دیا جاتا، بہت سارے اچھے کام کی شروعات اس مہینے میں نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس مہینے کو لوگوں نے منحوس جانا ہے۔ اس مہینے کو لوگوں نے منحوس جانا ہے کہ اگر اس منحوس مہینے میں ہم کسی چیز کی شروعات کریں گے، کسی کام کا آغاز کریں گے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملات ہو، کہ اگر ہم اس مہینے میں شروع کیے تو پھر ہمارا لاس جائے گا، ہمارا نقصان ہوگا اور یہ سکسسفل نہیں ہوگا۔ یہ بات لوگوں کے منہوں کی بات ہے، یہ بات لوگوں کی غلط اڑائی ہوئی ہوائی ہے کہ جس سے امت مسلمہ کا بیشتر طبقہ متاثر ہو رہا ہے اور اپنے عقیدے کو داغدار کر رہا ہے، اللہ کے یہاں مجرم بن رہا ہے، اپنے اعمال صالحہ اور اپنی نمازوں کو ضائع کر رہا ہے، اپنے ایمان کو مقدور کر رہا ہے، اپنے ایمان کو گدلا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین و آسمان، زمان و مکان کا خالق اللہ ہی ہے، لہذا جس چیز کو اس رب تعالیٰ نے، اس کے خالق نے شبھ قرار دیا اور جس چیز کو اشبھ قرار دیا، وہی چیزیں شبھ ہو سکتی ہے اور وہی چیزیں اشبھ ہو سکتی ہے، بس صورت دیگر دوسری کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہو سکتی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ پہلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 ماہ جو بنا دیے اور اس کی تفصیل بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ لوگ اب اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے اور کسی غلط عقائد و نظریات اور افکار و خیالات کے شکار ہو کر کے اپنے عقیدے کو ڈیمیج نہ کرے، اپنے ایمان کو داغدار نہ کرے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کہہ دیا ذالک الدین القیم، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا، متعین کیا ہوا، سیدھا، صاف، شفاف اور دائم، قیم، ہمیشہ رہنے والا دین، مذہب اور مسلک ہے۔ ایک تو اللہ نے کلام پاک میں یہ بیان فرمایا سورہ توبہ، اور واضح کر دیا کہ یہ تمام جو 12 مہینے کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں سال کے، یہ تمام کے تمام ایام اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ ہاں، کچھ ایام ایسے ہیں جس کی فضیلت کسی نہ کسی بنا پر، کسی نہ کسی وجہ سے بڑھی ہوئی ہے، مگر کسی ایام کی فضیلت بڑھنے کی وجہ سے دوسرے دن کی، دوسرے ایام کی قباحت موجود نہیں ہے، یا کوئی دوسرا دن خراب نہیں ہے، دوسرا دن خراب نہیں، سب کے سب دن برابر ہیں دن و رات ہونے کے اعتبار سے، مگر کچھ خصوصیات کی بنا پر کچھ دنوں کی فضیلت، جیسا کہ جمعہ کا دن ہے، یہ فضیلت والا دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، پیر ہے، روزے رکھنے کا دن ہے، اس دن اللہ کے یہاں اعمال چڑھائے جاتے ہیں اوپر، جمعرات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے، اسی لیے سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جمعرات اور سوموار یعنی پیر کے روزے رکھو، اور خود آپ نے رکھ کر کے بتلایا۔
لہذا فضیلت کے اعتبار سے کچھ ایام زیادہ ہے، مگر کوئی دن کم نہیں ہے، سب دن برابر ہے۔ اور پھر جب سب برابر ہے اور اس کے پیدا کرنے والے نے یہ بتا دیا کہ ان کسی بھی دوائیوں میں یا کسی بھی چیز میں یا میرے کسی بھی پروڈکٹ میں کسی طرح کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کی ٹیم نے، سائنٹسٹ نے دوائیاں تیار کی اپنے علمی تجربات کے بنا پر، علم کے بنا پر دوائیاں تیار کی اور کہا کہ اس میں یہ سائیڈ افیکٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی لے کر کے آتا اور کہتا کہ بھائی یہ مت کھاؤ مر جاؤ گے، یہ مت کھاؤ پیٹ پھول جائے گا، یہ مت کھاؤ ہڈی گل جائے گی، یہ مت کھاؤ گوشت سڑ جائے گا، کس کی بات مانو گے؟ جو اس دوائی میں لکھا ہوا ہے دوائی کے پتے پہ کہ نو سائیڈ افیکٹ، اس دوائی کا کوئی غلط اثر ہے ہی نہیں، اس سے تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اب پھر بھی ایک اندھے جاہل ان پڑھ گوار جس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کی بات پہ تم وہ دوائی نہیں کھا رہے ہو تو تمہاری بیماری تو بڑھے گی نا، بیماری بڑھے گی، اور بے شک بیماری بڑھتے بڑھتے ایک دن مرو گے، بے شک مرو گے، کیوں نہیں مرو گے؟ جب تم اس کے بنانے والے کی بات پر کوئی کان نہیں دھرو گے یا اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دو گے، اس کے جو گائیڈ لائنز میں لکھے ہوئے ہیں اس کو تم فالو نہیں کرو گے اور تم اپنی بات چلاؤ گے کہ نہیں بھیا یہ کھانے سے ہم بھر جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے متاثر ہوگے اور تمہارا جو ہے کام دھیرے دھیرے تمام ہو جائے گا۔ پھر بعد میں تمہارے پیچھے لوگ کہیں گے یا پھر تم بڑے ہی کریٹیکل کنڈیشن میں جب پہنچ جاؤ گے تو تم ہی کہو گے کاش کہ میں اس وقت وہ دوائی کھا لیا ہوتا تو اچھا ہی ہوتا تھا، لیکن اس وقت کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب تو تم مرے جا رہے ہو اور وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا، وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا، تب تمہیں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو دنوں رات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ یہ سال کے 12 مہینے فلاں مہینے عظمت کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بڑھ کے ہے، مگر تمام کے تمام ایام یوں ہی برابر ہیں، کوئی منحوس نہیں، کسی میں خرابی نہیں۔ ایک بات، اب کوئی یہ سمجھ لے کہ بھائی محرم کا مہینہ ہے اس میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے، جبکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ کتنے بدبخت ایسے جو اس مہینے کو لوگ منحوس جو ہے سمجھنے لگے اور اس میں بھی شادیاں بیاہ اور کار خیر کو انجام نہیں دیتے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ تو میرا مہینہ ہے اور تو کہہ رہا نہیں یہ تو منحوسوں کا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے اور اللہ کے بیچ مقابلہ ہو رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے، اور جس کا مقابلہ اللہ سے ہو پھر وہ کہیں جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا، اس کی تباہی مقدر ہے، تباہی لکھ دی گئی ہے اس کی کہ جو اللہ سے ٹکرائے، اس کے کلام سے ٹکرائے۔ بالکل اسی طرح رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذالک الدین القیم، ہم نے یہ دن و رات شب و روز لیل و نہار بنا دیا ہے، سب کو میں نے برابر بنایا ہے، کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ اب اس میں سے تم یہ مان لو کہ بھئی یہ دن خراب ہے، یہ دن کہتے ہیں بڑا خراب دن چل رہا ہے، ہمارا ستارہ گردش میں ہے۔ ارے عقل کے اندھے، نہ ستارہ کسے کہتے ہیں تجھے معلوم ہے، نہ وہ ستارہ تو نے دیکھا ہے، نہ گردش کسے کہتے ہیں وہ معلوم ہے تمہیں، سنتے آ رہا چلتے گیا، بعد میں جب مرو گے یہ بدعقیدگی لے کر کے تو پھر وہاں جب ٹھگائی ہوگی اور پٹائی ہوگی تو چلاؤ گے ارے رے 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 مان لیے ہوتے تھے تو بڑا اچھا ہوتا تھا، لیکن وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں دکھے گا۔ لہذا اللہ کی تخلیق میں
کسی بھی طرح کی انگلی کرنے کی اجازت کسی مخلوق کو نہیں. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا, اللہ ہی نے تمام چیزوں کی تخلیق فرمائی, اور وہی تمام چیزوں کی وکالت کرنے والا ہے, وہی کفالت کرنے والا ہے, اور پھر وہی کارساز ہے. لہذا کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اللہ کی تخلیق میں کسی طرح کی کوئی انگلی اٹھائے اور کسی طرح کے جو ہے ریمارک اور کمنٹ اس میں کرے. ریمارک لگانے کی قطعی اجازت نہیں ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے روئے زمین پر تمام چیزیں تمہارے لیے بنا دی ہے. جب تمہیں زندگی دے دی ہے اور شب و روز بنا دیے, تمہارے لیے سہولیات فراہم کر دیے, ساری چیزیں بنا دی ہے, تو اب ان میں سے جن چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے خبیث ہے, یہ تمہارے لیے مضر ہے, یہ تمہارے لیے خبیث ہے, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, یہ مضر ہے, اس میں تم پریشان ہو جاؤ گے, لہٰذا ادھر مت جاؤ, وہ مت کرو, تو وہی چیزیں کیا ہے تمہارے لیے منحوس ہے. ورنہ بذات خود کوئی چیز منحوس نہیں, ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے. اور یہ زمان, یہ مہینہ, یہ دن, یہ ایام, یہ تو اللہ نے بنایا. اور پھر یہ بھی کہا, حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے مجھے ایذا دیتے ہیں, گالی دیتے ہیں. فرمایا لا تسبوا الدہر انا الدہر اقلب اللیل والنہار. یہ لوگوں زمانے کو گالی نہ دو, زمانے کو برا بھلا مت کہو. زمانہ وقت, وقت زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کو کہتے ہیں. صبح و شام, دن دوپہر, محرم سفر وغیرہ وغیرہ, یہ تمام کے تمام اوقات کیا ہے؟ زمانہ ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لوگ بنی آدم مجھے گالی دیتے ہیں, لوگ انسان مجھے گالی دیتے ہیں. کیسے گالی دیتے ہیں؟ زمانے کو برا بھلا کہہ کر. اس سفر کے مہینے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے سادہ سیدھا بنایا, اس میں عبادت ہے, اطاعت ہے, روزے ہیں, نماز ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, یہ تمام نیکیاں ان مہینوں میں ہے, تو پھر یہ مہینہ برا کیسے ہوا؟ مہینہ برا کیسے ہوا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ لوگ جن دنوں کو شبھ سمجھتے ہیں, جن دنوں کو اچھا سمجھتے ہیں, کیا ان دنوں میں کبھی کوئی گھٹنا نہیں گھٹتی ہے؟ کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوتا؟ ارے لوگ باقاعدہ مسلمان بدعقیدہ جو ہے وہ نجومیوں, پانشتوں اور کاہنوں کو بلا کر کے شادی کی تاریخ متعین کرتے ہیں. غیر مسلمان پنڈتوں کو بلا کر کے پیترا دیکھ کر کے ڈیٹ شادی کی متعین کرتے ہیں, تاریخ متعین کرتے ہیں. لیکن ان آنکھوں نے دیکھا, ایک بار نہیں سینکڑوں بار دیکھا کہ دولہا دلہن کی بارات جاتے وقت یا واپسی میں حادثے کے شکار ہو کر کے تباہ ہو جاتے ہیں, بلکہ اس کے گھر والے بھی مر جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے شبھ اور اشبھ کو ماننے والوں, اے دن و رات کو برا بھلا اور خاص دنوں کو اچھا کہنے والوں, اے پیترے دیکھ کے کوہانت کرنے والوں, مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے سارے پیترے دیکھ لیے, تم نے شگون نکال لیا, فال نکال لی, سب کر لیا, پھر وہ حادثہ کیوں ہوا؟ جو جوڑی ابھی رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئی تھی, اس کو تم نے زندگی کی لذت اٹھانے نہیں دیے, ان کو ابھی دنیا ایک ساتھ دیکھنے نہیں دیے, ایک ساتھ رہنے نہیں دیے, پھر وہ مرا کیسے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان درندوں کے اوپر مرڈر کیس مقدمہ بک ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں, اور ہر عقل مند آدمی کہے گا کیوں کہ تم نے کیسا ذائچہ نکالا, تم نے کیسا پیترا دیکھا, تم نے کیسی پوتھی دیکھی کہ جس دن میرے بچوں کو مرنا تھا اس دن تم نے شادی طے کر دیا, اس سے 8 دن پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس پر تو مقدمہ بک ہونا چاہیے, کیس ہونا چاہیے ایسے درندوں کے اوپر, جھوٹوں کے اوپر, پاخنڈیوں کے اوپر. لیکن کیس کون بک کرے گا؟ کیونکہ سب کے سب بدعقیدے,
سب کے سب بدعقیدے ہیں. جبکہ اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا حدیث پاک کہ جو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر کے کچھ پوچھے غیب کی خبر، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، کہ جو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس جو غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ کل ہونے والا کیا ہوگا، ایک مہینے بعد کیا ہوگا، زائچہ پیترا دیکھ کر کے، خط کھینچ کر کے، لکیریں بنا بنا کر کے لوگوں کو الو بناتا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے کہتا ہے اس دن یہ ہوگا اس دن وہ ہوگا. ایسے آدمی کے پاس اگر جا کر کے کسی نے پوچھا، اس کی بات مانی، تو ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، مسلم شریف کی حدیث سے، کوئی ادھر ادھر کی نہیں. غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایسے شبھ دنوں میں جس کو لوگ شبھ اور شگون سمجھتے ہیں، اچھا ہے، اچھی فال لیتے ہیں، اس دن کے بارے میں جائزہ نکال کر کے، خط کھینچ کر کے، تقدیر اور قسمت دیکھ کر کے، بھوشیوانی کر کے، اس دن جب شادی بیاہ کے لیے بھیجتے ہیں اور حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شبھ والے دن میں اشبھ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. آپ کہہ دیجئے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ تم پر دکھ اور مصیبت کی گھڑی لکھ دی ہے، اس سے تم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ. ذرا ان سے پوچھئے کیا معاملہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کر لے تو شر کا معاملہ کر لے تو کون اسے دور کر سکتا ہے، کون رفع کر سکتا ہے؟ بڑے ذائچے دیکھے، بڑے خط کھینچے، بڑے شبھ دن کو مقرر کیا، مگر اللہ نے جو لکھ دیا تھا نقصان، کسی نے اس دولہے دلہن کو، نئی جوڑی کو زندگی دیا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رب نے نقصان لکھ دیا تھا. نقصان ہونا تھا، میرے رب نے اسے نقصان پہنچانا تھا، اس لیے اسے دنیا کی کوئی طاقت نفع نہیں پہنچا سکتا. اور رب تعالیٰ اگر کسی اچھائی کا ارادہ بندے کے ساتھ کر لے تو پھر ساری دنیا مل کر کے، دیکھتے ہو نا، کسی جوان آدمی کو مرنا ہوتا ہے، سارے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز لگ جاتے ہیں، مگر اسے کوئی بچا سکتا نہیں، بچا سکتا. اس لیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر فیل. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. آپ ان کو مت پکاریے جو نہ تمہارے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک. انہیں پکار کے کیا کرو گے؟ اور اگر ایسا آپ نے کیا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا آپ نے کیا تو آپ بھی ظالم ہو جائیں گے، آپ بھی ظالم ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آگے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس نقصان کے گرہ کو ساری دنیا مل کر کے اگر کھولنا چاہے نہیں کھول سکتے. دیکھتے ہو کوئی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس ملا کے پاس، اس جھلا کے پاس، اس جھڑ پھکے کے پاس، اس پنڈت کے پاس، اس مولوی کے پاس، سب تھو کرانے کے لیے لے جاتا ہے، اور اتنا تھو کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں تھو ہی ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں تھو کہیں ٹھیک نہیں ہوتا، کہیں ٹھیک نہیں. کیوں؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. ہر چیز کی ایک وقت متعین ہے. جائز دوا علاج ضروری ہے، مگر جائز سے آدمی کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ناجائز کی طرف نہیں جانا چاہیے. ساری دنیا کے جو ہے عالم علماء ملے اور جلے اور جھڑ پھونکے اور اوجھا گونی منتر تنتر کرنے والے سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لاسٹ میں بیچارہ اسی طرح جو ہے کھاٹ میں سڑ کے مر جاتا. اے عقل مندوں کی جماعت، اسے تو اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچایا،
ساری دنیا کے لوگ مل گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوائی کھا کھا کے پریشان ہے, کوئی جو ہے وہ بیماریوں کا پتہ نہیں چل رہا, مگر جو ہے پریشانیاں ہیں. صبر کرو ایسے وقت میں, صبر کرو ایسے وقت میں, وہ تمہارے لیے نفع بخش ہے. صبر کرو, ادھر ادھر مت بھاگو, شرک کے راہوں پر مت چلو, ورنہ زندگی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ہو جائے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ ہوتے ہیں, کسی کو کچھ ملنا ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کے لیے گڑھے کھودتے ہیں, اس کے جو ہے اس کی راہوں کو مسدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ چیز نہ ملے نہ ملے, اس کو فائدہ نہ پہنچے, مگر پھر بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے, پھر بھی حاصل ہو جاتا ہے. کون ہے وہ دینے والا؟ وہ دینے والا اللہ ہے. اور یہی وجہ ہے ساری دنیا کے لوگوں کو, مسلمانوں کو یہ پیغام رب کے رسول کے ذریعے کلام پاک میں دلوا دیا کہ اگر دنیا کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتی ہے, اگر دن و رات کو سمجھے, کسی انسان کو سمجھے, جن کو, بھوت کو, پریت کو, دیوی کو, دیوتا کو, اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے, ارے وہی مصطفیٰ جس کو لوگ مختار کل کہتے ہیں کہ تمام اختیارات اور تمام طاقت اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا تھا, نعوذ باللہ, جسے مختار کل سمجھ رہے. قرآن یہ بول رہا ہے, نبی کی زبان سے رب نے یہ اعلان کروایا کہ اے میرے حبیب آپ دنیا والوں کو یہ صاف صاف پیغام دے دیجئے, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کل چل کر کے ایسے بدعقیدے آئیں گے جو آپ کو خدائی کے درجے پر بٹھائیں گے, آپ کو معبود کے درجے پر بٹھائیں گے, اور آپ کو مشکل کشا سمجھیں گے, آپ کو حاجت روا سمجھیں گے, اور آپ ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے کہ میرا نبی مدینے والے مصطفیٰ مجھے دے دے, یہ کر دے, وہ عطا کر دے, تو کوئی روکنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. آپ, اللہ نے کہا آپ خود کہہ دیجئے اپنی زبان سے, تاکہ ان بدعقیدوں کے منہ پہ زوردار تھپڑ پڑے کہ مصطفیٰ کو جتنے اختیار رب نے دیا ہے اتنا ہی ہے, باقی مصطفیٰ کی جہاں بات ہے تو سنو کیا بات ہے. تاکہ لا املک لنفسی, مصطفیٰ نے اپنی زبان سے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو, میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اور اگر ایسا ہوتا, وما مسنی السوء, اگر ایسا ہوتا تو مجھے کوئی غضب نہیں پہنچاتا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, میں بہت سارے خیر کو جمع کر لیا ہوتا. لیکن اس آیت کریمہ کے اور لوگوں کے اس عقیدے کے باوجود آپ نے دیکھا کتنے بار کا آرائی ہوئی, خود نبی کی جان پہ پڑ گئے, نبی کی جان خطرے میں پڑے, اللہ نے بچایا, نبی نے صحابہ کو کھویا, نبی نے صحابہ کو نقصان سے روک نہیں سکا. ایک بار میں 70 صحابہ شہید ہوئے, 10 صحابہ شہید ہوئے, اور نہ جانے کتنے شہید ہوئے, مگر نبی نے کسی کو بچا سکا؟ ارے جب مختار کل ہوتے تھے تو جنگ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی تھی, وہیں بیٹھے بیٹھے چھو مندر کر دیتے تھے. لیکن ایسا نہیں تھا. بہرحال قصہ مختصر, خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ نبی نہ ولی نہ کوئی انسان بذات خود کسی نفع اور نقصان کا مالک ہے, اور نہ ہی یہ تینوں رات بذات خود نفع اور نقصان کا مالک ہے. انسان منحوس کیا چیز ہے, منحوس کیا چیز ہے؟ ارے بندے خدا, اے بندے خدا, رمضان جیسے مقدس مہینے میں کیا لوگوں کے کوئی جوتے نہیں کھاتے؟ کوئی اگر کسی کا مال چوری کر لیا, کوئی بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا, مملکت اسلامیہ میں کوئی شراب نوشی کرتے ہوئے پکڑا گیا, تو لوگ چومیں گے رمضان کا مہینہ ہے, یہ تو مقدس مہینہ ہے. ارے منحوس اس کا عمل ہے. مجھے افسوس ہے کرتوت انسانی پر, مجھے افسوس ہے کرتوت انسانی پر کہ شر پھیلاتا ہے خود اور الزام ڈالتا ہے زمانے پر. اے انسان, تو خود شر پھیلا رہا ہے. تمہاری کالی کرتوت, تمہاری بدعمالیاں, جس کی وجہ سے زمینوں اور سمندروں میں, بحر و بر میں, خشک و تر میں تم نے گندگی پھیلا دی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس.
کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بحر و بر آلودہ ہو چکے، یہ فضا آلودہ ہو چکی ہے، اور تم ابھی زمانے کو گالی دینے میں لگے ہوئے ہو۔ منحوس تمہاری بدعمالی ہے جس کی وجہ سے تم پٹتے ہو، تمہاری عقیدگی ہے جس کی وجہ سے تم نقصان اٹھاتے ہو، ورنہ سفر، نہ رجب، نہ محرم، نہ ذیقعدہ، نہ ذی الحجہ، نہ ربیع الاول، نہ ربیع ثانی، نہ کوئی اور مہینہ، کسی بھی طرح کا کوئی مہینہ نقصان والا نہیں ہے کسی انسان کے لیے، کسی انسان کے لیے نقصان والا نہیں ہے، الا یہ کہ انسان خود اپنے لیے بدعمالیاں کر کے نقصان کی راہ ہموار کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ہر خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خطبہ تو سنائیے آپ نے، اس میں ایک لفظ ہے من شرور انفسنا، من شرور انفسنا، کہا کہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے، بدعمالیوں سے اے اللہ پناہ چاہتا ہوں۔ اے بندے خدا، تم کالی کرتوت کرنا چھوڑ دے، بدعمالیاں کرنا چھوڑ دے، بدعقیدگیاں رکھنا چھوڑ دے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھ لو، قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ بہر صورت قصہ مختصر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دن و رات، کبھی بھی کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، چاہے کوئی بھی مہینہ، ہر مہینے میں اچھا کام کرو، ہر مہینے میں اچھا کام کرو، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اور اگر تم جس مہینے کو مبارک سمجھتے ہو، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس مہینے میں بھی تمہیں نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمارے جو اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم منحوسیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں سے مار کھاتے ہیں، سزائیں بھگتتے ہیں، پروردگار عالم عز و جل ان تمام اعمال قبیحہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔